زندگی کا بہترین ادب اور بہترین عمل دعا ہے۔ دعا بذات خود اللہ کی عبادت ہے، بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ انسان اپنے لیے دعا مانگے تب بھی عبادت ہے، کسی اور کے حق میں دعا مانگے اس سے بھی کہیں زیادہ اور افضل عبادت ہے۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے اور دوسروں کے حق میں دعا کرنا یہ رب کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مجھے حضرت ابو درداء نے بتایا۔ ابو درداء فرماتا ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ اذا دعا الرجل لاخیہ بظہر الغیب، جب کوئی آدمی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے حق میں دعا کرتا ہے، قالت الملائکۃ ولک بمثل، تو اللہ کے فرشتے اس آدمی کے حق میں دعا کر رہے ہوتے۔ بندہ کسی کی خیر خواہی اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس بندے کی خیر خواہی مانگ رہے ہیں۔ جملہ سادہ کر دو تو یوں ہوگا، اگر بندہ بندے کے حق میں اس کے پیٹھ پیچھے دعا مانگے، غائبانہ دعا مانگے، جو دعا مانگتا ہے، فرشتے رب سے دعا مانگتا ہے، یا اللہ اس نے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا ہے سب کچھ اس کو عطا کر دے۔ ہم مانگتے ہیں گناہگار زبان سے، لیکن فرشتے مانگتے ہیں معصوم زبان سے، تو فرشتوں کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، رد ہونے کا امکان نہیں رہتا۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے میرے حق میں فرشتے دعا کرے، اسے چاہیے اپنے مسلمان بھائی غیب کے حق میں دعا کرے۔ منہ پہ ہر کوئی دعائیں دیتا ہے، سامنے ہر کوئی دعائیں دیتا ہے، لیکن کبھی پیٹھ پیچھے دعائیں دے تو اس کی لذت اپنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب، سب سے جلد قبول ہونے والی دعا جو ہے وہ غائب کی غائب کے حق میں، پیٹھ پیچھے دعا کی جانے والی جو التجا ہے وہ سب سے جلدی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی ہوتی، ہم پریشان ہوتے ہیں، بہترین طریقہ ہے کسی کے حق میں غائبانہ دعا کرنا شروع کر دے۔ وہی مسئلہ جو خود کو درپیش ہو، وہی دوسرے کے حق میں خیر خواہی مانگنا شروع کر دے، فرشتے تیرے حق میں دعا کریں گے، غائب کی غائب کے لیے دعا ہو جائے گی تو فوراً قبول ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میری قوم کی التجا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا راز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے پیغمبر جاؤ اپنی قوم سے کہو ایسی زبان سے دعا مانگے جس زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا یا رسول اللہ ایسی زبان تو ملنا بہت مشکل ہے، ہر کسی نے کہیں نہ کہیں جھوٹ بولا ہوتا ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی جان کے کوئی انجانے۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے حق میں تو انسان جھوٹ بولے پھرتا ہے نا، لیکن کسی کے حق میں اس کی زبان جو ہے وہ جھوٹی نہیں ہوتی۔ اپنی قوم کو جا کے پیغام دو، ایک دوسرے کے حق میں دعا کیا کرو، میری زبان اس کے حق میں پاک ہے، اس کی میرے حق میں پاک ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے تو یہ پاکیزہ زبان سے دعا ہوگی، اللہ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو ان کے قبول ہونے میں شک ہی نہیں ہے۔ پہلی دعا دعوت الوالد، باپ کی اپنی اولاد کے حق میں دعا، شک ہی نہیں ہے کہ یہ قبول ہوتی ہے نہیں، کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ جو ماں باپ اپنے اولاد کے حق میں مانگتا ہے رب ضرور قبول کرتا ہے۔ نمبر 2 ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ ودعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی بات کو اور الفاظ میں بیان کیا گیا ثلاثۃ حق علی اللہ اللہ یرد لہم دعوہ، 3 دعائیں ایسی ہیں اللہ پاک اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ میں نے اس کو رد کرنا ہی نہیں ہے۔
پہلی الصائم حتی یفطر، روزے دار کی دعا بوقت افطار، روزہ افطار کرنے سے پہلے پہلے جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو رد کرنی ہی نہیں ہے۔ والمظلوم حتی ینتصر، اور مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہیں لے لیتا، جب بدلہ لے لیتا ہے تو مظلوم نہیں رہتا، تو بدلہ لینے سے پہلے پہلے مظلوم کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ والمسافر حتی یرجع، اور تیسرا مسافر جب تک واپس گھر نہیں لوٹ آتا اس وقت تک وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، جو جائز دعا مانگے گا اللہ ضرور ہی قبول کرے۔ لہذا زندگی میں آدمی ہر وقت مسافر بھی رہتا ہے، کبھی مظلوم ہوتا ہے، کبھی باپ ہوتا ہے، کبھی